کبھی بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے مارکیٹ کے حساب سے. یہی راستہ پاکستان کو اپنانے کے لیے بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ فیصلہ 2018 میں کابینہ میں کر دیا گیا تھا. اس میں کوئی کابینہ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. کابینہ کا فیصلہ موجود ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہیں یہ ڈی ریگولیٹڈ ہیں. صرف اس کی تاریخ کا تعین جو ہے وہ اس کے پیٹرولیم منسٹری نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے اس نظام کو اپنانے کے لیے، تو ہمیں 4-6 مہینے دے دیں، اس کے بعد ہم اس کا تعین کر دیں گے. لیکن آج 8 سال گزرنے کے بعد تعین نہیں ہو سکا. یہ جو پرائسنگ ہماری پی ایس او کے شپس پر ہے یہ اس زمانے میں تھی جب ایک ہی ملک میں او این سی ہوا کرتی تھی. اب کمپٹیشن کا ماحول ہے، اس کو اوپن اپ کر دیں، ڈی ریگولیٹ کر دیں، اس ماحول کو آج ہی کر دیں، آپ کو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ساری مارکیٹ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. اس میں نہ وزیر اعظم صاحب کو سمری ریئیکٹ کرنی پڑے گی، نہ تکلیف اٹھانی پڑے گی رات کے اندھیرے میں 80 روپے کم کرنے کے لیے. جیسے ہی قیمتیں بڑھیں گی قیمت اوپر جائے گی، قیمت کم ہوگی نیچے آ جائے گی، کمپٹیشن ہوگا، مارکیٹ سیدھی رہے گی. کوئی یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ پیسے بنا لے گا. پیسے اگر بنے ہیں تو جو پہلی پرائس انکریز ہوئی تھی اس کے اندر بنے ہیں. جس کے پاس بال اس دن موجود تھا اس نے اربوں روپے بنائے. قیمت پاکستان کے عوام نے ادا کی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہورڈنگ ہو جاتی. بھائی ہورڈنگ آپ حکومت ہیں، اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے وقت قیمتیں بڑھا دیں. یہ وہ خامیاں ہیں جس کا اظہار کرنا بڑا ضروری ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں آج مسئلہ کیا ہے، اس کے حل کیا ہے، تاکہ یہ مسائل رہیں گے کہ جنگ کب تک چلتی ہے، جنگ کے بعد کیا اثرات ہوں گے. یہ پاکستان کی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان پر نظر رکھے، اس کے مطابق اپنی پالیسیز بنائے. تو یہ 2 باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. ایک، پیٹرولیم پرائسنگ کو ڈی ریگولیٹ کریں، حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اور دوسرا، ای وی پر توجہ دیں، خاص طور پر موٹر سائیکل میں. یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اندر اب کچھ ای وی آیا ہے، لیکن ای وی کو انسینٹیوائز کریں گے تو آپ کا کام چلے گا. اور پھر آپ کو قانون کے تحت دیہی علاقے میں، شہری علاقے میں کم از کم آپ کو جو پرائسنگ ہے اس کو، جو ای وی موٹر سائیکل ہے اس کو لازمی کرنا پڑے گا. پھر جا کر یہ $6 ارب کا بوجھ کچھ نہ کچھ کم ہونا شروع ہوگا. دنیا نے کیا، چین کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک سولر کے حوالے سے ہے. پاکستان میں سولر کا ایک انقلاب آیا، دنیا نے اس کو مانا. مجھے کل ایک ڈیلیگیٹ تھے جو برازیل میں جو کاپ ہوئی تھی، انوائرمنٹ کی جو کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پر گئے تھے. انہوں نے کہا وہاں پر ایک ہندوستانی ڈیلیگیٹ نے جو ہندوستان کا رہنے والا تھا، اس نے تقریر میں کہا کہ دنیا میں ایک انقلاب لایا ایک ملک، اس کا نام پاکستان ہے، سولر کا. اور وہ انقلاب حکومت کی مرضی کے بغیر آیا ہے، اس کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے اپنے پیسے سے 26,000 میگا واٹ سولر اس ملک میں لگایا ہے. 26,000 میگا واٹ. یہ 2 سال سے کم کے عرصے میں پاکستان میں 26,000 میگا واٹ لگا ہے. اس کا ہم میں سے کسی کو علم نہیں تھا، نہ حکومت کو علم تھا، نہ ہمیں علم تھا، نہ اس ملک کے ریگولیٹرز یا کسی اور ایکسپرٹ کو علم تھا. یہ فائنینشیل ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی، وہاں سے پتہ چلا کہ پاکستان میں اتنا لگ گیا. ہم اس کو کہتے ہیں، اور اس میں سے 2,000 میگا واٹ بھی نیٹ میٹرنگ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا بوجھ ہم پہ پڑ گیا ہے. ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. تو بجلی کے معاملے میں پہلے ہم نے کہا کہ قصور سارا آئی پی پیز کا ہے، آئی پی پی کو ٹھیک کرو. آئی پی پی ہم نے ان کو ڈرا دھمکا کے 8-10 آئی پی پیز کے معاہدے تبدیل کروائے. اس سال جو سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کے سسٹم کا وہ 1 کھرب روپے پہنچ گیا. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ آئی پی پی نہیں تھے. پھر کہا گیا جی یہ نیٹ میٹرنگ بڑا مسئلہ ہے. 4 دفعہ حکومت نے پالیسی بدلی، کیا ختم کرتے نیٹ میٹرنگ، پھر واپس آ گئی. یہ پالیسی مستقل آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر.
یہ ای وی موٹر سائیکل کیوں نہیں ہے, ڈی ریگولیشن کیوں نہیں ہے, یہ آپ کی جو سولر کی جو حالت ہے یہ کیوں اس طرح ہے. ہم واحد ملک ہیں جو سولر کو, پوری دنیا سولر کو انسینٹیوائز کرتی ہے, پاکستان ڈس انسینٹیوائز کرتا ہے, اس پہ ٹیکس لگاتا ہے. اگر آج یہ سولر نہ ہوتا تو یہ جو 26,000 میں سے 20% بھی جو کلو واٹ آورز ہیں, کیونکہ 20% آپ کو سولر انرجی دیتا ہے, یہ آپ گیس سے یا تیل سے بنا رہے ہوتے. اس کی کیا قیمت ہوتی ہے خود اندازہ لگا لیں. یہ پاکستان کے عوام نے اپنے پیسوں سے خود کیا اور آپ نے اس پر بھی ٹیکس لگایا, ان کو ڈس انسینٹیوائز کیا. سولر کو آج انسینٹیوائز کریں. کس طرح سولر ملک میں بڑھے گا, کس طرح سولر گاڑیاں بڑھیں گی, سولر موٹر سائیکل بڑھیں گے. یہ پالیسیز ہوتی ہیں جو ملک کو حل دیتی ہیں. ملک کا حل رات کے اندھیرے میں 80 روپے قرضہ لے کر عوام میں بانٹنا نہیں ہے.